أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وبينهما حجاب. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفون بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ونادى
أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. یہ بات چل رہی تھی کہ جی ہمارے جو معاشی مسائل ہیں وہ کثرت سے حل نہیں ہوں گے، وہ برکتوں سے حل ہوں گے، وہ اللہ کی رحمتوں سے حل ہوں گے. ہمیں جو زندگی کا سکون ملے گا یہ اسباب جس کی دوڑ میں ہم لگے ہوئے ہیں، ان اسباب سے ہم راحت چاہتے ہیں. یہ راحت جو ملے گی یہ اس وقت ملے گی جب یہ مال ہمارے لیے باعث برکت بنے گا اور باعث رحمت بنے گا. اب مال باعث برکت کیسے بنتا ہے، باعث رحمت کیسے بنتا ہے، اور تو اس کے لیے کچھ کام کرنے ہوں گے، کچھ چھوڑنے ہوں گے، اچھی بری نیتیں کرنی ہوں گی. آپ حضرات نے اس کو شروع کر دیا ہوگا نا انشاءاللہ، جو روزانہ جو جا رہے ہیں کاروبار میں کمانے کے لیے، تو کچھ تھوڑا سا بتائیے. شروع کیا حضرات نے؟ آپ نے شروع کیا ماشاءاللہ، اور آپ حضرات نے بھی شروع کر دیا ماشاءاللہ. تو بس کتنا بڑا کام ہو گیا کہ کمائی عبادت بن گئی. اچھی نیتیں شروع کر دیں، اپنی نیتوں کو کھنگالا، بری نیتوں سے بچنا شروع کر دیا، اللہ کی مددیں آ گئی. دوسرا کام یہ ابھی ہم نے شروع نہیں کیا ہے، آزاد بن کر نہیں، پابند بن کر کے کمانا ہے. شرعی ہدایات، اخلاقی ہدایات، قانونی ہدایات، ان سب کا پابند بن. اس کو بھی چھوڑتے. تیسری بات، بس صرف 3 کام کرنے ہیں، دنیا بھی جنت آخرت بھی. تیسرا کام کہ معاملات میں ظلم سے بچنا ہے، عدل، انصاف، اللہ توفیق دے، احسان اور ایثار کرنا ہے. ظلم سے کیسے بچیں گے؟ جب ہم ہر حق والے کا حق ادا کریں گے. کماتے وقت کس کس کے ہم پر کیا کیا حقوق ذمے میں آتے ہیں تو اجمال میں نے بتا دیا تھا. نمبر 1 خریدار اور کسٹمر کے کچھ حقوق ہوتے. اچھا، اس میں گزشتہ نشست میں جو بات آئی تھی اس میں آپ سے یہ عرض کیا تھا، ایک حق ہم نے بیان کیا تھا کہ گاہک کا ایک حق ہے غلط بیانی نہیں کرنی. کسٹمر کا ایک حق یہ ہے، پہلا حق کہہ لیں یہ پڑھا تھا، غلط بیانی نہیں کرنی. اچھا، اب جو باتیں شروع ہو رہی ہیں نا، انشاءاللہ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں کچھ سوالات آئیں گے، تو اس کو ضرور پوچھا کریں. ماشاءاللہ کچھ حضرات نے شروع بھی کیا ہے، باقی حضرات سے بھی درخواست ہے کہ اب آپ جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے تو آپ کے ذہنوں میں کچھ سوالات آئیں گے. اس شکل کا کیا حکم ہوگا، اس شکل کا کیا حکم ہوگا، اس شکل کا. جیسے پچھلی مرتبہ میں نے بتایا تھا کہ غلط بیانی نہیں کرنی، تو آپ حضرات تھوڑا سا دلچسپی سے کام لیں، گروپ میں بھیجا کریں کہ جی ہمارے شعبے میں اس طریقے سے ہوتا ہے. میں کچھ چیزوں کی طرف نشاندہی کرتا ہوں. ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنی مصنوعات اور پروڈکٹ کی جو تشہیر ہوتی ہے، ایڈورٹائزنگ ہوتی ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو
آپ کی پروڈکٹ ہے، مصنوعات ہیں، اس کی خوبیوں کو تو جلی حروف میں لکھا جاتا ہے، بڑا بڑا کر کے لکھا جاتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں کوئی خریدتا ہے تو کسٹمر پر جو ذمہ داریاں آ رہی ہوتی ہیں اس کو بالکل باریک باریک اس کو لکھ دیا جاتا ہے، اتنا مبہم لکھا جاتا ہے کہ بس اوقات اس کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا۔ اس سب سے مقصد کیا ہے؟ تو مجھے یاد آیا کچھ سال پہلے مری جانا ہوا، تو وہاں کہیں دور جو ہے ایک ہوٹل میں کھانا کھایا، اس کے بعد جب بل بنایا ایک وقت کے کھانے کا، وہ جیسا آپ کو پتا ہے ہوتا ہے بڑا بل، بھائی یہ کیا چیز؟ کہنے وہ دیکھیں وہ جو سلاد لکھی ہوئی تھی نا اس میں، وہ 150 روپے کی تھی، چند پیاز کاٹ کے، اب وہ شاید اینک لگا کے بھی نظر نہیں آ رہی، تو کوئی بیوقوف ہے کہ اور اس جیسے ہوٹل میں جو ہے نا وہ سلاد کھائے اور 150 روپے، بھائی تم پہلے سے بتاتے اس کا اتنا نہیں، ہم نے وہ لکھا ہوا ہے، کیا ہو جائے گا، کتنے پیسے بڑھا لیں گے؟ کیا خیال ہے؟ دل دکھا کر اپنے دل کو راحت دے سکتے؟ اذیتیں پہنچا کر، ذہنی کوفت پہنچا کر انسان کو کیا کر لے گا؟ وہ پیسہ سانپ اور بچھو کی طرح کاٹے گا۔ ایک یہ ہوتا ہے اپنی چیزوں کی، جو اپنی کمپنی کا نام رکھتے ہیں، مشہور کمپنیوں کے نام رکھ کے اسپیلنگ کے فرق کے ساتھ، باٹا کو کیا لکھتے ہیں؟ اور بتائیے، دیکھیں یہ چیزیں آپ بولیں گے تو آئیں گی مثالیں سب کے سامنے، آپ لوگوں کے سامنے ہوں گی ہزاروں مثالیں۔ اب کیا ہوا جی؟ ہم نے جھوٹ تھوڑی بولا ہے۔ کیا مقصد ہے آپ کا اس چیز سے؟ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اپنے مال میں جو خراب مال ہے اور ناقص مال ہے اس کو چھپا کے رکھا، جو عمدہ مال ہے اس کو اوپر رکھ کے خریدار کے سامنے ظاہر کرنا کہ گویا کہ سارا مال ایسا ہے۔ آم کی پیٹیاں ہوں، سیب ہوں، کیا ہو رہا ہے؟ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک صاحب کہنے لگے کہ زندگی میں ایک مرتبہ چلا گیا تھا سبزی منڈی، میں توبہ کی ہے، پیسے بچانے کے چکر میں گیا تھا اور کہ جی اکٹھی سبزی لے لوں گا، کہا جتنا یہاں اپنا دیکھ کے رہتا، اوپر اچھا مال تھا اور ایسا خراب مال ملا، آئندہ توبہ کی ہے کہ میں کبھی جو ہے اس طریقے سے کروں۔ ایک یہ بھی مثال لکھی ہے کہ بعض اوقات مارکیٹوں میں چیزوں کی اعلیٰ، ادنا، متوسط، اس کے لیے الگ الگ شیلف ہوتے ہیں۔ اب ادنا چیز کس شیلف میں رکھ دی، اعلیٰ اس کے اندر رکھ دی۔ ہم نے تھوڑی کہا ہے آپ کو کہ یہ اعلیٰ ہے، ہم نے کہا تھوڑی۔ اچھا، اسی طریقے سے بعض اوقات وہ دکاندار نے کچھ نمائشی خریدار بنائے ہوئے ہوتے ہیں، یا جو ہی کوئی گاہک آیا، شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں، تو دکاندار کی سے چیز کی قیمت کی بات چیت چل رہی ہے تو وہ آ جاتا ہے اور گویا کہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں بھی اس چیز کا جو ہے طلبگار ہوں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے امریکہ سے کسی نے مسئلہ پوچھا، کہنے لگے یہ ایمیزون جو ہوتا ہے آپ لوگوں کے علم میں ہے، ایک تو دراز ہے نا، جیسے ملکی مصنوعات کوئی آپ کو خریدنی ہو پوری دنیا میں، تو وہ کہنے لگے کہ جی وہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں، وہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ ذرا دیکھیے کہ دھوکہ دینے کی شکل ہے، وہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے، اب ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ مارکیٹنگ کرنا چاہتا ہے اپنی چیز کی، تو آپ کو پتہ ہے کہ عموماً لوگ جب اس پہ کوئی چیز تلاش کرتے ہیں تو جو شروع کے پیج پر اور سامنے جو چیزیں آ گئیں انہوں نے اس کو دیکھ لیا زیادہ سے زیادہ تھوڑا، اب اس کو اپنے پروڈکٹ کو اوپر لانے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اس چیز کو خریدیں اور خریدنے کے بعد آپ ہمیں ریویو دیں، آپ ہمیں اسٹار دیں، کمنٹ دیں، اچھا کمنٹ لکھ کے ہم آپ کو اب قیمت واپس کر دیں گے۔ اب وہ کوئی پوچھ رہا تھا کہ بتائیے جائز ہے نہ جائز؟ یہ سمجھ میں آگئی بات آپ کو؟ کیا ہے یہ؟ کیا کر لیں گے بھائی؟ کچھ آپ جو ہے اوپر آ گئے، اس طرح تشہیر کر کے آپ نے کچھ لوگوں کو کر دیا۔ ہم سمجھ نہیں رہے آسمانی نظام کو، غیبی نظام کو، برکت والے نظام کو،
تو اور خیر خواہی کے نظام، ساری چیز جو دین میں جو اگر جڑ ہے نا وہ ہے الدین والنصیحہ، خیر خواہ بنو۔ بہرحال یہ کچھ مثالیں میں نے اس لیے عرض کر دی کہ ہمارے ذہنوں کے اندر رہے کہ انشاءاللہ ہمیں اس سے بچنا ہے۔ دوسرا حق یہ ہے، دوسرا حق خریدار کا، کسٹمر کا، مال فروخت کرتے وقت عیب نہ چھپانا۔ مال فروخت کرتے وقت مال کا عیب، اس کی کمی، اس کو چھپانا نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے۔ ولا يحل لمسلم باع من اخيه بيعا فيه عيب الا بينه۔ اگر کیسا بھائی چارے کا لفظ لا کر کہ بھائی تم کس کو دھوکہ دے رہے ہو، کس کا بھائی کے ساتھ کوئی نقصان، بھائی کو کوئی نقصان تھوڑی دیتا ہے، تو فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے اور کسی کے لیے یہ حلال نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی کو مال فروخت کرے، الا یہ کہ اگر اس کے اندر کوئی عیب ہو تو اس کو بتائے۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا بیع المحفلات خلابۃ ولا تحل الخلابۃ لمسلم۔ محفلات اور دودھ میں پانی ملا کر بیچنا فریب اور دھوکہ ہے، مسلمان کو دھوکہ دینا حلال نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ڈھیر کے پاس سے گزر ہوا، ایک دکاندار تھا، کوئی چیزیں بیچ رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس ڈھیر میں ڈالا تو آپ کو انگلیوں میں گیلا پن محسوس ہوا۔ آپ نے اس سے کہا بھئی تمہارے ڈھیر میں یہ گیلا پن کیسا ہے؟ اس نے کہا جی بارش کی بوندیں پڑی تھی تو مال کچھ بھیگ گیا تھا۔ تو حضور نے فرمایا افلا جعلتہ فوق الطعام کی یراہ الناس من غش فلیس من۔ تم نے یہ بھیگے ہوئے کو اوپر کیوں نہیں رکھا، اس کو چھپایا کیوں؟ پھر فرمایا من غش فلیس منا، منی، دھوکے باز آدمی وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ اس طرح کی حدیثیں جس میں یہ حضور کہتے ہیں ہم میں سے نہیں، ہم اس کی گھنونیت کو، سنگینی کو ذرا محسوس کریں۔ ایک عالم نے بہت اچھی طرح یہ بات سمجھائی، وہ فرمانے لگے کہ دیکھو اگر کوئی کسی کو گالی دے دے، او یہودی، بھڑک اٹھتا ہے، او عیسائی، بھڑک اٹھتا ہے، حالانکہ اس نے کیا کیا؟ اس نے زیادہ سے زیادہ اتنا کام کیا کہ آپ کی نسبت محمد الرسول اللہ کے بجائے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر دی، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، یا آپ کی نسبت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کر دی۔ آپ اتنے بھڑک کیوں اٹھتے ہیں؟ آپ اس لیے بھڑک جاتے ہیں کہ تم نے میری نسبت حضور سے کیوں کاٹ دی؟ اور میرے بھائیوں، یہاں تو حضور ہی ایسے شخص کی نسبت اپنے سے کاٹ رہے، فلیس منی، تم محمدی ہو ہی نہیں، تم دھوکہ دے رہے ہو، تم محمدی نہیں ہو۔ اللہ اکبر، کوئی اور نہیں کاٹ رہا، حضور اپنی نسبت اپنے سے نسبت کاٹ رہے، تو بچا کیا؟ دھوکے باز کے پاس پھر کیا بچا؟ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی نسبت کاٹ دی۔ آپ نے دنیاوی زندگی میں بھی دیکھا ہوگا، باپ کتنا ناراض ہو جائے، ڈانٹ دے گا، مار دے گا، ناراض ہو جائے گا، لیکن اس کی ناراضگی کی انتہا کیا ہوتی ہے؟ آج سے تم میرے بیٹے نہیں ہو، مت کہنا کہ میں تمہارا باپ۔ آخری درجہ ناراضگی کا ہوتا ہے یہ کہ انسان کہتا ہے کہ اب یہ جو نسبت ہے نا باپ بیٹے کی میں کاٹ رہا ہوں۔ لوگ جو ہے آگ کر دیتے ہیں، اخباروں کے اندر دے دیتے ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ اتنا بڑا جرم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آ کے نسبت ہی کاٹ رہے ہیں کہ تم محمدی ہو ہی نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ایک روایتوں میں والمکر والخدع فی النار، دھوکے بازی، دغا بازی، فریب، اس کا انجام جہنم ہے۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا من باع عیبا ولم ينبه لم يزل فی مقت اللہ او لم تزل الملائکۃ تلعن۔ جس نے کوئی اپنا ایک سودا بیچا
عیبدار، اور اس نے کسٹمر کو بتایا نہیں کہ اس میں یہ عیب ہے، یہ نقص ہے، یہ کمی ہے، فرمایا کہ اس پر ہمیشہ اللہ کا عذاب رہے گا، اللہ کا غصہ رہے گا، یہ اللہ کی رحمت سے دور رہے گا، اور فرشتے اس کے اوپر لعنت کرتے رہے۔ میں پھر وہیں لوٹ کے آؤں گا کہ زندگی رحمتوں سے بنتی ہے، برکتوں سے ملتی ہے۔ زندگی ان کی بنتی ہے جن کے پاس لوگوں کی دعائیں ہوتی ہیں، اور ان کی بگڑتی ہے جو لوگوں سے تو دعاؤں کی درخواست کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے نصیب میں بد دعائیں ہوتی، کسٹمر کی بد دعا، ماتحتوں کی بد دعا، بیوی کی بد دعا، باپ کی بد دعا، اور یہاں فرشتوں کی بد دعا، فرشتوں کی بد دعا۔ فرشتے یعنی ایک حدیث میں آتا ہے فرشتے رحمت کی دعائیں بھی کرتے ہیں، جو لوگ صف اول میں نماز کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو جس کو فرشتوں کی بد دعا لگ گئی، حضور کی بد دعا لگ گئی، لوگوں کی بد دعا لگ گئی، وہ پیسے سے کیا کر لے گا؟ وہ پیسے سے کیا زندگی بنا لے گا؟ زندگی اللہ بناتے ہیں، اور راستہ کیا ہے؟ راستہ یہ ہے اللہ کی رحمتوں کو لو، برکتوں کو لو، اور برکتوں کا راستہ ہے کہ یہ آپ کی زندگی کی رکاوٹیں ہیں، یہ کانٹے ہیں، یہ چبھتے رہیں گے ساری زندگی۔ فرشتے کی بد دعا، لوگوں کی بد دعا، اس کو ستایا۔ آپ کا کیا خیال ہے جب ہم کوئی چیز بیچ دیں اور سامنے والا بیچارہ جا کے محسوس کرے کہ میرے ساتھ دھوکا ہو گیا ہے، کیا گزرتی ہے اس دل پہ؟ انسان آج کتنا افسوس کرتا ہے، کتنا پریشان ہوتا ہے۔ تو وہ پریشان کے لیے بد دعائیں دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ اذیت خود بد دعا ہے، یہ زندگی کا وہ کانٹا ہے جو آپ نے خود اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو چبویا ہے۔ یہ چبھتا رہے گا زندگی میں، چاہے آپ نرم بستروں پہ ہو۔ ایک حدیث میں فرمایا البیعان بالخیار، یہ میں حدیث آپ کو بتا بھی چکا ہوں، ما لم یتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لہما۔ دیکھیں ہم برکت کے اسباب پڑھ رہے، اگر آپ نے اپنے مال کا عیب بتا دیا، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ کیا ہوگا؟ بورک لہما فی بیعہما، تمہارے مال میں برکتیں داخل کر دی جائیں گی، خیریں داخل کر دی جائیں گی۔ تو اللہ رب العزت اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے سالوں میں جب ہم نے یہ پڑھایا عیب نہیں چھپانا، دیکھیں ماشاءاللہ ان نشست دین سیکھنے کی برکتیں ہیں کہ پھر انسان پر عمل کی راہیں کھلتی ہیں۔ تو پھر پچھلے سالوں میں ہم یہ کرتے تھے، اگر آپ حضرات بھی تھوڑی سی اس کی ہمت کریں، پہلے جب ہم نے پڑھایا تو جو نشست اگلی شروع ہوتی تھی تو اس میں سے بھی کوئی بھی آ کے تھوڑی کارگزاری سنا دیتا، کوئی عمل میں تبدیلی آئی، عزائم میں کوئی تبدیلی آئی، کوئی نیتوں میں تبدیلی آئی، تو اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو شکلیں ملتی۔ پچھلے سالوں میں جب یہ کلاس ہم نے لی تو ایک صاحب نے آ کے یہ بتایا کہ جب ہم اپنی سی وی بھیجتے ہیں تو ہم اپنی خوبیاں اور اپنی صلاحیتوں کو بڑا نمایاں اور جتنے ہم ہیں اس سے زیادہ، لیکن جب ہم نے یہ پڑھا کہ جی عیب نہیں چھپانا ہے، اب دیکھیں ہم نے ان کو بتائی نہیں تھی یہ شکل، لیکن ایک آدمی کو ماشاءاللہ اتنا بہترین احساس ہوا تو کہنے لگے اس کے بعد سے بس الحمدللہ یہ نیت کر لی ہے اور کہ اب ہم یہ کام نہیں کریں۔ جو نہیں ہیں وہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے، اپنے تجربات ظاہر کیے جا رہے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو بڑھا چڑھا کے بتا رہے ہیں، تو یہ بھی تو سامنے والے کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ یہ پڑھنے سے یہ سمجھ میں آیا کہ ہم نے یہ نہیں کرنا ہے۔ بعض اوقات کچھ سمجھ کے رکھ لیا گیا، بعد میں پتہ چلا یہ تو مجھے نہیں آتا، یہ تو مجھے نہیں آتا۔ اچھا، اب اس کا حکم کیا ہے؟ مال کا عیب بیان نہ کرنے کا کیا حکم ہے؟ اس کا حکم کیا ہے؟ تو دیکھیے 3 صورتیں ہیں۔ ایک صورت ہے کہ اعلیٰ صورت کہ جیسا مال میں جو عیب ہے سامنے والے کو ہم بتا دیں، یہ گاڑی تو ہے لیکن اس کے انجن میں یہ مسئلہ ہے، ایسی کمی نہیں ہے ایسے لوگوں کی ماشاءاللہ، یہ چیز ہے، اس میں یہ خرابی۔ کچھ عرصے پہلے ایک صاحب نے بتایا، فیصل آباد کے کوئی کاروباری ہیں، کہ یار
اب خریدار تعریف کر رہا ہے کہ یار گاڑی تھی بیچنے کے لیے، تصویر اس طرح سے بھیجی کہ جہاں جہاں مسائل تھے اس جگہ کی باقاعدہ تصویر لے کے اس نے، بھائی میری گاڑی میں یہ چیز ہے. سامنے والا کتنا مطمئن ہوتا ہے. تو اعلیٰ درجے کی بات یہ ہے کہ خریدار کو بتا دیں، عیب بتا دیں، یہ عیب ہے. دوسری بات، یہ ہمت والوں کا کام ہے. دوسری بات، براءت ظاہر کر دیں. دوسری بات کیا ہے؟ اتنی ہمت تو نہیں ہو رہی کہ ہم اپنے مال کا عیب بتا دیں، لہذا اس کی بھی گنجائش ہے کہ آپ یوں کہہ دیں کہ بھائی آپ اچھی طرح دیکھ لیں، جو خوبی خامی ہے میں بری ہوں، بعد میں کوئی اس میں نقص ہوگا، کمی ہوگا تو میں نہیں ہوں گا، آپ ابھی اچھی طریقے سے دیکھ لیں. لوگ اس پہ بھی نہیں آتے. تاجروں سے جب بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں وہ تو ویسے ہی سامنے والا اتنا ڈرا ہوا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ جب یہ کچھ کہہ رہا ہے تو اس میں کچھ ہوگا. تیسری بات، خاموش رہیں. کیا مطلب خاموش رہیں؟ پہلی دو باتوں سے خاموش ہو گیا. آپ نے اپنی چیز کا نہ عیب بتایا اور نہ برات ظاہر کی، بس چیز اس کے سامنے رکھ دی اور خاموش رہے. یہ ناجائز ہے، گناہ ہے. اس طرح کرنے سے آدمی شریعت کی نگاہ میں فاسق بن جاتا ہے، گناہگار ہو جاتا ہے، اللہ کی ناراضگی مول لیتا ہے. عجیب بات، ہماری شریعت کی تعلیمات آپ دیکھیں. آپ کو عجیب بات بتاؤں، یہ فرق ہے علم الہی اور علم انسانی میں. آپ کو پتہ ہے ہمارے قانون میں یہ دھوکہ نہیں ہے. ہمارے قانون میں، یہ قانون کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، خریدار کی اور فروخت کنندہ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنی چیز کو بیچتے ہوئے سب کچھ وضاحت کرے. یہ سامنے والے کی ذمہ داری ہے کہ صحیح سے خریدے. لہذا ہماری قانون کی کتابوں میں یہ والی صورت دھوکے میں شمار نہیں ہوتی. یہ خاموشی دھوکے میں شمار نہیں ہوتی. شریعت میں یہ دھوکہ ہے، شریعت میں یہ گناہ ہے. قانون کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا. دو حق ہو گئے. تیسرا حق یہ ہے خریدار کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھانا. خریدار کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھانا. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں ان قریب لوگوں پر ایک زمانہ ایسا شدید بخل کا آئے گا کہ مالدار کا حال یہ ہوگا کہ اپنے مال کو دانتوں سے مضبوط پکڑے گا، حالانکہ لوگوں کو شریعت نے اس کا حکم نہیں دیا. اللہ تو یہ فرماتے ہیں ایک دوسرے پر احسان مت بھولو. آگے اسی بخل کی ایک شق کو بیان کیا، فرماتے ہیں مجبور قسم کے لوگوں سے خرید و فروخت کی جائے گی، حالانکہ حضور نے بیع المضطر سے منع کیا. سخت ضرورت مند سے خرید و فروخت کرنا، لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا، حضور نے اس سے منع کیا. یہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. میں نے آپ سے عرض کیا نا، دل کی نرمی سے بڑھ کر اللہ کی کیا رحمت ہوگی، دل کی سختی سے بڑھ کے کوئی عذاب نہیں ہوگا. آپ کو پتہ یہ جو کرونا میں کیا ہوا، اللہ اکبر، لوگوں نے اپنے گھر کا سامان لا کے بیچا. کوئی اپنے گھر کی ایسے غریب علاقوں میں کوئی چارپائی باہر نکال کے بیچ رہا ہے، کوئی اپنے کپڑے بیچ رہا ہے، اور ایسے تاجر بھی تھے بڑے خوش ہو کے جو ہے نا خرید رہے. کوئی مرتا ہے تو مرے، کوئی جیتا ہے تو جیے. کرونا میں کیا ہوا، ہسپتالوں میں کیا ہوا، یہ ڈاکٹر صاحبان بتائیں گے.
میرے بھائیوں نہیں بن سکتی. نسلوں کی زندگی خراب ہو جائے گی. صرف ہماری نہیں، یہ مال جن بچوں کے پیٹ میں جائے گا، جس میں چیخیں ہوں گی، آہیں ہوں گی، لوگوں کی مجبوریاں. میں رمضان میں یہ کلاسیں لے رہا تھا تو ساتھیوں نے کہا، ہمارے یہاں یہ اسٹیٹ کا کام کرنے والوں نے کہنے لگے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے مردہ کا مال لاؤ، مردہ کا، بیوہ کا مال. مراد کیا ہے؟ بیوہ کا مال لاؤ، یعنی ایسا مال لے کے آؤ، ایسی چیزوں کے بعد لاؤ ہمیں ہمارے پاس جہاں انسان مجبور ہو بیچنے پر، اونے پونے بیچنے پہ مجبور ہے. گھر کا مسئلہ ہے، علاج کا مسئلہ ہے. وہ میں جو شریعت میں جو بیع المستر کہتے ہیں، میں ابھی وضاحت کرتا ہوں. کچھ چیزیں تو بالکل ناجائز میں اس میں ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں مروت اور انسان کی مسلمانی کے خلاف ہیں، اخلاق کے خلاف ہیں، مروت کے خلاف ہیں. بہرحال یہ چیزیں میں بتا رہا ہوں. پھر گزارش کروں گا کہ آپ اس کو واٹس ایپ پہ جو گروپ ہے نا، آپ کے ذہنوں میں جو شکلیں ہیں آپ کھل کے اس پہ لکھیں، بولیں، ایک سے دوسروں کے سامنے یہ باتیں آتی ہیں، فائدہ ہوگا. تو بیع المستر سے حضور نے منع کیا. مجبوری سے فائدہ نہ اٹھاؤ. اور دیکھیے بس اوقات میں انسان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، چونکہ ہمارے پاس علم نہیں ہے نا، رہبری نہیں ہے ہمارے پاس، جینے کا ڈھنگ نہیں ہے، لہٰذا ہم پر اپنی غلطیاں ہی نہیں کھلی ہوئی ابھی. پھر حیران ہے کہ یار ہم تو مسجدوں میں 5 وقت کی نمازیں جماعت سے پڑھتے، ہم تو زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، ہمارے ساتھ یہ کیسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہمیں ابھی یہی نہیں پتا کہ ہم زندگی کے کس کس شعبے میں کس کس پر ظلم کر رہے ہیں، کس کس کی چیخیں ہمارے نامہ اعمال میں ہیں، کس کس کی سسکیاں، کس کی آہیں، وہ سب ہمارے نامہ اعمال میں. اب دیکھیے بیع المستر، کوئی آدمی یوں کہے تو میں نے تو رضامندی سے لیا ہے، اس نے اپنی خوشی سے بیچا ہے، میں نے کیا کیا؟ پیچھے نہیں دیکھا کہ وہ کن حالات کی بنا پر بیچ رہا ہے. کسی کی ماں ہسپتال میں ہو، کوئی آدمی اسکوٹر بیچے، وہ کوئی خوشی سے بیچ رہا ہے. کوئی خاتون اپنا زیور بیچے، کن حالات میں بیچ رہا ہے. اس کا حکم کیا ہے؟ بیع المستر کہتے کس کو ہے؟ شریعت جو بالکل ناجائز ہے شریعت کی اصطلاح میں، وہ اس کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص کسی حادثے میں مبتلا ہو جائے، کسی ناگہانی آفت میں مبتلا ہو جائے، اس کی وجہ سے وہ اپنی کوئی چیز فروخت کر رہا ہے، یا خود نہیں مبتلا ہوا، اس کی بیوی بچے، جس سے اس کی جان کے لالے پڑے ہوئے. اس بنا پر اگر وہ کوئی چیز مجبوری میں سستی بیچ رہا ہے اور آپ عام ریٹ سے ہٹ کر اس سے وہ چیز خرید رہے ہیں، اس کو فقہ میں کہتے ہیں بیع المستر. اس سے حضور نے منع کیا. اور جس شخص کی مجبوری اس درجے کی نہیں ہے، اور کوئی مجبوری ہے، قرضہ لیا تھا، بہت قرضہ چڑھ گیا، اب بیچارہ مجبوری کے اندر اپنا کچھ بیچ رہا ہے، تو اس کے حکم کی شدت پہلی جیسی تو نہیں ہوگی، لیکن پھر میں عرض کروں گا کہ مروت، انسانیت اور مسلمانی ان سب کے خلاف ہو. اس کی شکلیں ہاں یہ لکھیں آپ. ہم نے ایک اس میں ترتیب یہ بنائی ہے، دیکھیں یہ پڑھیں گے تو شکلیں آپ سوال پیدا ہوں گے. آپ سوال لکھیں، اگلی نشست میں انشاءاللہ پہلے اس کے جوابات دے دیا کریں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. انہوں نے جو پوچھا. اچھا، یہ تو مجبوری سے فائدہ اٹھانے کے بھی کئی درجے ہیں. ایک درجہ، اچھا آپ کے اس میں لیول میں ہم نے احکام نہیں لکھے، ہم اتنی کلاسوں میں پڑھا ہی نہیں سکتے. وہ اگر میں احکام پڑھاؤں تو شاید ایک ہی مسئلہ ہو. تو آپ نیت رکھیں کہ انشاءاللہ ان کے احکام کو بھی ہم تفصیل سے. اب دیکھیں میں نے خیال یہ عیب جو ہے، عیب اس کا تو صرف میں نے آپ کو جو ترغیبی مواد تھا وہ بتا دیا، لیکن اس کے احکام کیا ہیں؟ اتنے تفصیلی اس کے احکام ہیں. تو اپنے معاملہ علماء نے کہا کہ دو علم ہیں، ایک ترغیب کا علم ہے، ایک مسائل کا علم ہے. ترغیب کے علم سے
عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور مسائل کے علم سے عمل کی شکل درست ہوتی ہے۔ کاروبار ابھی آپ کے اندر جذبے پیدا ہو رہے ہیں، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، لیکن کیسے کرنا ہے یہ آپ کے لیے لیول 2 ہے۔ آپ اس کے لیے مسائل کا علم انشاءاللہ تفصیل سے پڑھ لیں گے، اس کو سوچیں گے، ٹھیک ہے۔ میں کیا کہہ رہا تھا، ہاں، تو مجبوری کا ایک درجہ وہ ہے جس میں بے فاسد ہو جاتی ہے۔ اب بے فاسد کے احکام کیا ہیں؟ اور ایک درجہ وہ ہے جو مروت کے خلاف ہے، اخلاق کے خلاف ہے۔ اب اس کے بہت ساری شکلیں ہیں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، کمپنی کا خریدار سے نمونہ لے لیا، سیمپل لے لیا، اب وہ انتظار میں ہے بیچارہ، آپ کو پتہ ہے مجبور ہے، اس کو ٹہلا رہے، ٹال مٹول کر رہے۔ ہم نے یہاں دیکھ لیا نا کہ بھائی ہماری ضرورت بیچنا نہیں ہے، تمہاری ضرورت خریدنا ہے، یہاں تم ہمارے محتاج ہو، لہذا جیسا ہم کریں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، یہ جو ملازمت کی درخواستیں لوگ دیتے ہیں، ہو گئی، اچھا جی آپ کو انٹرویو کے لیے بلائیں گے، اب انٹرویو دینا اس کی ضرورت ہے، ہماری ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں پتا ہے کہ حالات ایسے ہیں، لوگ ملازمتوں کے لیے پریشان ہیں، اب کیا ہو رہا ہے، اس میں ٹال مٹول ہو، وہ بیچارہ اسی انتظار میں کب انٹرویو، مجھے پتا تو چل جائے کہ بھائی بلائیں گے نہیں بلائیں گے، کیا ہوگا مجھے پتا، تو وہ بیچارہ ذہنی سکون چاہتا ہے، مجھے پتا تو چل جائے۔ اس کو نہ ہاں کا جواب مل رہا ہے نہ نہ کا جواب مل رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہاری مجبوری ہے، ہماری نہیں۔ بعض اوقات ڈاکٹر کے پاس آنے والے مریض یا تعلیمی اداروں میں آنے والے طلباء، ان کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہوتا ہے۔ وقت ہی نہیں ہے کہ کسی کو جواب دے دیں، صحیح سے جواب دے دیں، بیجا تنگ کر رہے ہیں، عزت نفس کو مجروح کر رہے ہیں۔ انٹرویو دے چکے ہیں، ریپلائی نہیں، کوئی وقت نہیں بتا رہے، کیوں؟ آپ کی مجبوری ہے، ہماری کوئی مجبوری نہیں۔ طے کر لیں، ہم نے طے کر لیا انشاءاللہ جن لوگوں سے ہمارے مالی معاملات ہوتے ہیں ہم کسی کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھائیں گے۔ ایسی میں آپ کو کیا بتاؤں کہ بعض اوقات حکیم ہیں، ایسا دیکھا، آنکھوں سے دیکھا، اللہ نے ہاتھ میں شفا دے دی، اتنا مریضوں کو دیکھنے کا نظم اتنا تکلیف دہ ہے، وہاں تو کوئی صحت مند تو نہیں آ رہا، پریشان حال آ رہے ہیں۔ آپ اتنے بجے آئیں گے، آپ لائن میں لگیں گے، اتنے بجے تک ٹوکن تقسیم ہوں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اتنے 2 گھنٹوں کے بعد جو ہے دیکھنا شروع ہوں گے، پھر فلاں ہوگا، پھر فلاں ہوگا۔ اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور کیا ہے، آپ کی مجبوری ہے، ہماری علاج کرانا آپ کی مجبوری، ہماری مجبوری نہیں۔ میرے بھائیوں، کیا خیال ہے یہ زندگی پہ اثر انداز نہیں ہو رہی ہوگی؟ اتنا اثر انداز ہو رہی ہوتی ہوگی۔ اس لیے میں نے عرض کیا اخلاق کا سب سے کم درجہ یہ ہے کہ میں عرض کروں گا کہ کم سے کم اتنا تو ہو کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ آگے بہت درجے ہیں، تو اس کی شکلیں بھی انشاءاللہ آپ حضرات سوچئے گا، بتائیے گا اور کوشش کیے گا۔ چند باتیں پورے قرآن حدیث میں انشاءاللہ بہت تھوڑی سی باتیں ہم نے نکالی ہیں، لمبا چوڑا کام نہیں، غلط بیانی نہیں کرنی، عیب نہیں چھپانا، اور کسی کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا۔ چوتھا حق ایسا مال فروخت نہیں کرنا، ایسا مال فروخت نہ کرنا جس میں خریدار کا ایمانی جسمانی ضرر ہو۔ ایسا مال فروخت نہیں کرنا جس میں خریدار کا ایمانی ضرر ہو، جسمانی ضرر ہو۔ آپ مسلمان تاجر ہیں، حدیث میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار۔ ایک مرتبہ میں اس حدیث کی تشریح کرنے لگا، علماء نے کہا کہ سارا دین حضور نے اس میں جمع کر دیا، اور یہ ہمارے دین کے اس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں، اصولی جو دین کے بنیادی اصول ہیں، جس کے ایک ہوتا ہے کسی ایک حدیث میں کوئی حکم آ گیا،
ایک آتا ہے کہ ہزاروں حدیثوں سے ایک اصول نکالا، یہ اصول ان میں سے ہے، لا ضرر ولا ضرار، نہ کسی کو، اس کا ترجمہ بھی تھوڑا بہت بعض اوقات لوگ غلط کرتے ہیں، اس کا ترجمہ ہے کسی کو نقصان مت نہ ابتداءً نقصان پہنچاؤ، نہ بدلے میں اس سے زیادہ نقصان پہنچاؤ، کسی کو نہ ابتداءً نقصان پہنچاؤ، نہ اگر اس نے نقصان پہنچایا ہے تو بدلے میں اس سے زیادہ نقصان نہ پہنچاؤ، لا ضرر ولا ضرار۔ ایک حدیث میں ہے من زار زار اللہ ومن شاق شاق اللہ، جو کسی کو نقصان پہنچائے گا اللہ اس کو ضرور نقصان پہنچائے گا، اور جو کسی مسلمان کو مشقت اور تکلیف میں ڈالے گا اللہ اس کو ضرور مشقت میں ڈالے۔ ایک حدیث میں ہے ملعون من زار مؤمنا او مکر بہ، ملعون ہے ایسے شخص پر، اس کے کاروبار پر، اس کے پیسے پر، اس کے گھر پر، اس کی ذات پر اللہ کی لعنتیں ہیں۔ کس پر؟ جو کسی مسلمان کو ضرر پہنچائے یا اس کے ساتھ مکر اور فریب کرے۔ ایک حدیث میں ہے لا ورع کالکف، کہ یہ بہت کتنی عجیب بات ہے، کہا مسلمانوں کو ایذا پہنچانے سے بچنا۔ ایک آدمی کی زندگی ایسی ہے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، مسلمانوں کو ایذا پہنچانے سے بچنا، اس سے بڑا کوئی تقوی نہیں۔ اتنا میں نے کسی کتاب میں پڑھا کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے، حضرت آپ کیا ہیں؟ لوگ اپنے حالات لکھتے ہیں 2 سطروں کے اندر، میں نہ کوئی ولی ہوں نہ میں کوئی پیر ہوں، ہاں اتنی بات ہے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں اس کوشش میں رہتا ہوں کہ میری ذات سے کسی کو کسی قسم کی اذیت نہ ہو، نہ جانی، نہ مالی، نہ جسمانی، نہ ذہنی اور قلبی، پورا دین جمع کر دیا۔ اور بڑے پیارے ہوتے ہیں وہ لوگ، اللہ ہم سب کو بنا دے کہ یہ اس کھٹک کے ساتھ کسی کا دل تو نہیں دکھ گیا، کسی کو تکلیف تو نہیں ہو گئی، کسی کو اذیت تو نہیں ہو گئی۔ تو فرمایا اس سے بڑا کوئی تقوی نہیں ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا، کسی صحابی نے پوچھا ای العمل افضل، یا رسول اللہ افضل عمل کیا ہے؟ فرمایا ایمان باللہ و جہاد فی سبیلی، یہ تفصیلی حدیث ہے۔ پھر پوچھا ای الرقاب افضل، غلام آزاد کرنا بڑی نیکی ہے، تو کون سا غلام آزاد کرنا اچھی نیکی ہے؟ فرمایا ایسا غلام جس کی قیمت زیادہ ہو، اپنے مالک کو بہت پیارا ہو۔ کسی نے کہا فَإِن لَمْ أَفْعَلْ، اگر میں یہ نیکی نہ کر سکوں، تو فرمایا تُعِينُ صَانِعًا أَوْ تَصْنَعْ لِأَخْرَقَ، اگر تم ایسا بھی نہیں کر سکتے تو کسی ہنرمند کی مدد کر دو، کسی کو ہنر سکھا دیا، کسی کو بتا دیا۔ اور اس نے کہا اگر میں یہ بھی نہ کر سکوں تو فرمایا فَإِن لَمْ أَفْعَلْ قَالَ تَدْعُ النَّاسَ مِنَ الشَّرِّ، کچھ نہیں کر سکتے تو اتنا تو کرو کہ لوگوں کو اپنی اذیت سے بچا لو، تمہاری ذات سے کسی کو اذیت نہ ہو۔ اچھا، یہ چوتھا حق ہو گیا۔ اس کے اندر یہ بات آ گئی کہ ایسا مال فروخت کرنا جس سے خریدار کو ایمانی ضرر ہو یا جسمانی ضرر ہو، مضر اس کے لیے ضرر ہو۔ اب دینی اور ایمانی ضرر کی مثالیں پورا آپ جمع کریں گے تو انشاءاللہ 2 ہی چیزوں میں آ جائیں گے، پورا کاروبار جس سے لوگوں کو ضرر ہو، یا تو دینی اور ایمانی، اس کا ایمانی ضرر ہوگا یا جسمانی ضرر ہوگا۔ اب اس کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ دینی ایمانی ضرر کی مثالیں کتاب ہے۔ نمبر 1 آلات لہو لعب، ٹھیک ہے، رسومات کی تکمیل، فحاشی عریانی پر مشتمل اشیاء۔ تو یہ ایک ہے دینی ایمانی ضرر اور دوسرا ہے جسمانی ضرر۔ میں اس کی مثالیں بتا۔
ہم نے اپنے کاروبار کے لیے کس چیز کا انتخاب کیا ہے؟ جس کی نیتیں یہ ہوں گی اور جس کی سوچ یہ ہوگی، صرف پیسہ نہیں ہوگی، وہ یہ بھی سوچے گا کہ بھئی میرے کسٹمر کا حق ہے کہ اس کو ضرر نہ ہو. تو پہلا کام تو یہ کرنا پڑے گا کہ آپ کو اپنے کاروبار کا انتخاب سوچ سمجھ کے کرنا پڑے گا. آلات لہو لعب، گانے، فحاشی کی سی ڈیز ہیں، ٹی وی، وی سی آر، ناول، ویڈیو گیم. اب اس کو فروغ کر کے آپ کو پتہ ہے، ایک باپ مجھے یہاں ملا، اچھا خاصا اس کا بچہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے ہمارے، اور اس کو اسی طریقے کسی نے راستہ دکھایا اور بچہ بہک گیا. کہاں سے گیا؟ قرآن سے، دین سے، مسجد سے، مدرسے سے، ایمان سے. اب آپ مجھے بتائیں اس باپ کے دل پہ کیا گزرے؟ وہ چیخا چلایا وہاں جا کے جب اس بچے نے بتایا کہ یہاں سے میں یہ گندگیاں خریدتا تھا. کیا بیچ رہے ہیں امت میں؟ کیا چیز؟ خواتین کے غیر شرعی لباس جو شرم و حیا کے تقاضے کو پورا نہیں کرتے. غیر مسلموں کے جو تہوار، غیر شرعی تہوار ہوتے ہیں، ویلنٹائن ڈے کے موقع پر بے شرمی، بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہوئے نامحرم خواتین کو دینے کے لیے پھول، محبت کے کارڈ، شطرنج، تاش، ایسے لوگوں کو زمین فروخت کرنا یا کرائے پہ دینا یا مکان دینا. کوئی سینما ہال بنائے گا، کوئی بے حیائی کا اڈا بنائے گا. غلط عقائد پر مشتمل رسائل، ویڈیوز، ویب سائٹ بنانا. آپ کو پتا ہے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے. ایسے اشتہارات کی تشہیر میں تعاون کرنا، ناجائز اور غلط رسومات کی تکمیل کے لیے اشیاء مہیا کرنا، مورتیوں، تصویروں والی گڑیا، ایسے ہی سونار جو ہے سونے چاندی کی صلیب کا نشان بنا ہوا، اس کو فروخت کر رہے. یا ہندوؤں کے مذہبی نشانات ہیں، عورتوں کی اخلاق باختہ تصویریں ہیں. دیکھیے پیچھے ہم نے ایک حق بنا، جس طرح دولت کمانے کے لیے کسی کی مجبوری سے اسلام اجازت نہیں دیتا کہ آپ فائدہ اٹھائیں، تو کسی کی کمزوری سے بھی فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں. آپ نے دیکھا کہ جی نوجوانوں کی کمزوری جنسیات ہیں، اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کے کاروبار بنا لیا. قرآن کریم میں آتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی کو فروغ دیتے ہیں ان کے لیے آخرت میں بھی دنیا میں بھی عذاب ہے، اور دردناک عذاب ہے. اب وہ عذاب بے چینی کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے یہ ساری غیب کی باتیں نا امتحان ہے. بے چینی محسوس تو ہوگی، اللہ کرے اتنی بھی سمجھ آ جائے کہ یہ اس کی وجوہات کیا ہیں. عذاب علیم ہے، اللہ بیوی کو عذاب بنا دے گا، اللہ بچوں کو عذاب بنا دے گا. قرآن میں ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کاموں میں تعاون مت کرو. اشد الناس عذاباً یوم القیامت المصورون، تصویر والے سب سے زیادہ سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے. اگر قرآن و حدیث کی صرف اس ایک حق پر عمل کر لیا جاتا تو کسی نے کہا ساری فلم انڈسٹری، قحبہ گری، رقص خانے، چکلے، شراب خانے، جوؤں کے اڈے، یہ سارا سب سے ہمارا ملک پاک ہو جاتا. صرف اس ایک چیز، اس ایک بات پہ عمل ہو جاتا کہ کسٹمر کو ایسی چیز نہیں دینی جس سے اس کا ضرر ہو، دینی ضرر ہو، ایمانی ضرر ہو، اخلاقی ضرر ہو. ایسا کام نہیں کرنا. دیار مغرب کے، اقبال نے کہا دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو اب وہ زرے کم عیار ہوگا. تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیا بنے گا ناپائیدار ہوگا. دوسری چیز
دیکھیے دینی ضرر کئی طرح، یہ انشاءاللہ ہم نے کوشش کی ہے کہ اللہ نے چاہا ساری باتیں. دینی ضرر، جسمانی ضرر. دینی ضرر کی ایک مثال یہ آ گئی، کیا نام ہے، آلات لہو لعب. دوسری مثال ہرس و ہوس اور تعیشات اور اسراف کی عادت ڈالنے والی اشیاء. ہرس و ہوس، تعیشات، اسراف. آپ نے اپنے ایسی چیز کو اپنا کاروبار بنایا ہے جس کے اندر کیا ہے، یہ چیزیں ہیں. ابھی میں حکم نہیں بتا رہا، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس میں بھی مسلمان کا ضرر ہے. تہواروں اور خوشی کے موقع پر آتش بازی، پٹاخے، پھلجھڑیاں، بسنت اور ہندوانہ تہواروں میں پتنگیں، اس کی ڈورے، ریشمی کپڑے جو صرف مرد ہی پہن سکتے ہیں، اور ایسے اس میں ایک بات پہ غور کیجئے گا، جو ایسا کر رہا ہے وہ حضور کی 23 سالہ محنتوں پہ پانی پھیر رہا ہے اپنے فائدے کے لیے. وہ نہیں سمجھ رہا میں کیا کر رہا ہوں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری زندگی تھی، آپ نے امت کو کیا سکھایا؟ قناعت. آپ نے امت کو یہ سکھائی، اس کی دعوت دی، اس کے لیے گھلے. آپ جا رہے ہیں اور آپ کو کتنی مثالیں ملیں گی کہ امت کو آپ نے ان چیزوں سے بچایا. جو امت کو ان چیزوں پہ ڈال رہا ہے، اس نے اپنا کاروبار ان چیزوں کو بنایا ہے. تو کہتے ہیں اپنے آشیاں کے 4 تنکوں کے لیے برق کی زد میں گلستان کا گلستان رکھ دیا. میرا گھر آباد ہو جائے، دوسروں کے گھروں کو ویران کر دیا. تو یہ بھی دین ضرر. تو پورا اگر آپ دیکھیں گے نا کہ میں نے اپنے کاروبار کو ایسی چیز میں وہ نہیں کرنا جس میں ضرر ہو، یا دینی ضرر ہوگا یا جسمانی. دینی ضرر میں بس 2 باتوں سے بچنا ہے، آلات لہو لعب، فحاشی عریانی، ایسی چیزوں کو میں نے اپنا کاروبار نہیں بنانا. اور اس سے بھی اللہ توفیق دے بچنا ہے جس سے امت میں عیاش پسندی، عیش پسندی کی عادت پڑے. جسمانی ضرر، ایکسپائر ادویات فروخت کرنا. کتنا ابھی بھی کوئی سامنے آئی بات کہ بچوں کے لیے ایسی دوائیاں بنی گئی ہیں اور ایسی کمپنیاں ہیں، اور اللہ ہی بس دیکھیں، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے ان چیزوں کو. اندازہ ہوتا ہے کہ ہم انسانوں کے ساتھ نہیں رہ رہے، ہم جنگل میں بس رہے ہیں. معصوم بچوں کے لیے دوائیاں بن رہی ہیں، کوئی پرواہ نہیں کہ یہ کس قسم کی دوائیاں. ایک میں سفر کر رہا تھا کاروباریوں کے ساتھ، کہنے یار اچھے بڑے کاروباری، کہنے لگے اس میں بڑا نفع تھا یہ دوائیوں کے کاروبار میں، لیکن بغیر رشوت کے ہو ہی نہیں سکتا. میں نے اس لیے اس میں ہاتھ نہیں ڈالا. کیا چیز پاس ہوئی ہے، کس معیار کی دوا پاس ہوئی ہے، کیا کرنا ہے، اور آگے چل کے اس دوا کے اگر آپ اس سے ہٹتے ہیں اس کے کیا اثرات انسانی زندگیوں کے اوپر ہوں گے. اسی طرح آپ لے لیں، ہیروئن ہے، چرس ہے، افیون ہے، بھنگ ہے، سگریٹ ہے، اور یہ جو نوجوانوں کو نشے کی لتیں لگ رہی ہیں، لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو. کوئی آدمی صرف اس نیت سے سوچ لے کہ میں امت کی نسلوں کو جو نقصان جسمانی پہنچا رہا ہوں، کل اگر خدا نہ خواستہ میری اولاد اس میں مبتلا ہو جائے، تو اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. بس ٹھیک ہے، ایک حق رہ گیا تھا، پھر کل آئندہ نشست میں انشاءاللہ پڑھ لیں گے. تو اللہ تعالی ہم سب کو حقوق کی ادائیگی، اور حقوق کی ادائیگی میں اللہ پاک ہمیں ظلم سے بچا لے. اللہ پاک ہمیں انصاف، اور مزید اللہ پاک ہمیں احسان اور ایثار کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. اجتماع کی وجہ سے یہ کتنے افراد جا رہے ہیں؟ ہاں، یہاں سے کتنے جا رہے ہیں؟
آپ جا رہے ہیں؟ نہیں، جو جا رہے ہیں وہ ہاتھ کھڑا ہے. 1 2 3 ہے. ایسا کر لیں گے. آپ کی کلاس کی ترتیب ہم بناتے ہیں کچھ ریکارڈ کر کے یا کوئی شکل ایسی بنا دیں گے. ٹھیک ہے؟ آپ آنے کے بعد جو ہماری کلاس ہوگی اس سے پہلے یہ لے لیجیے گا. انشاءاللہ کوئی ترتیب بنا لیں گے. باقی حسب معمول یہ کلاس انشاءاللہ جاری رہے گی. اکثر لوگ نہیں جا رہے اس میں. ٹھیک؟ اللہ پاک ہم عمل کی توفیق عطا.